نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے 11 بیٹوں کو مصر کے بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا کہ اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے میں داخل نہ ہونا، ایک ہی دروازے کے ذریعے بادشاہ کے پاس نہ جانا، بلکہ متفرق اور مختلف دروازوں سے بادشاہ کے پاس پہنچنا۔ تو بیٹوں نے اپنے باپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور ایک ہی دروازے سے 11 کے 11 بادشاہ کے سامنے نہیں پہنچے، بلکہ مختلف دروازوں سے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ کے حضور حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ سب داخل ہوئے اپنے باپ کے حکم کے مطابق، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو حکم تھا، جو تاکید تھی کہ مختلف دروازوں سے بادشاہ کے پاس پہنچنا، ایک ہی دروازے سے 11 کے 11 نہیں پہنچنا تاکہ نظر نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تدبیر، یہ کوشش اللہ کے حکم کو ٹالنے والی نہیں، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اگر وہ ایک ہی دروازے سے بادشاہ کے سامنے پہنچتے، بادشاہ کے آگے پہنچتے اور اللہ ان کو کوئی نقصان پہنچانا نہ چاہتا تو ان کو کوئی گزند نہ پہنچتا، کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ اور اگر یہ جس طرح پہنچے مختلف دروازوں سے، متعدد دروازوں سے بادشاہ کے سامنے پہنچے، اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے اس انداز سے پہنچنے کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو ضرور انہیں نقصان پہنچتا۔ تو مشیت الہی پر منحصر ہے بات، اس کے ارادے پر، اس کے فیصلے پر بات ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہم جب مرض آتا ہے تو دوا استعمال کرتے ہیں۔ دوا استعمال کرنے والوں دوا ضرور استعمال کرو، دوا استعمال کرنا نبیین کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے دوا استعمال کرنا۔ اس خیال سے دوا استعمال کریں گے، اس نیت سے دوا استعمال کریں گے تو پھر دوا اس کا استعمال کرنا، سنت پر عمل کرنا ہوا، کار ثواب ہوا، ثواب ملے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ دوا ضرور استعمال کرو، دوا استعمال کرنا، علاج کرانا، اپنا علاج کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اور دوا نہ کرنا، علاج نہ کرنا،
علاج نہ کرانا یہ صدیقین کی سنت ہے. ظاہر ہے صدیقین کا مقام کم ہے، نبیین کا مقام زیادہ ہے. تو علاج کرنا، دوا کرنا، اگر خود آپ حکیم ہیں اور کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے دوا کرانا، علاج کرانا اپنا، یہ جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے. یہ ایک پیغمبر نہیں، انبیاء کی سنت ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کی سنت ہے. اور دوا نہ کرنا یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی سنت ہے صدیقین کی. تو دوا ضرور کرائیں، لیکن یہ ذہن میں ہمیشہ رہے کہ یہ میں دوا لاکھ کروں، کہ میں بخار کا ٹیبلٹ لے رہا ہوں، 70 ٹیبلٹ بھی کھا لوں، اگر اللہ تعالیٰ اس ٹیبلٹ سے، ان ٹیبلٹوں کے ذریعے سے مجھے شفا نہیں دینا چاہتا ہے تو مجھے ہرگز شفا نہیں ملے گی، ہرگز نہیں ملے گی. کوئی بی پی کا پیشنٹ ہے، دوا کھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دوا سے کہہ دے کہ اثر نہ کرنا تو دوا اثر نہیں کرتی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوا حلق کے نیچے اترتی ہے اور اللہ سے پوچھتی ہے مالکا اثر کروں یا نہ کروں. وہ مالک حقیقی حکم دیتا ہے اثر کر تو دوا اثر کرتی ہے، اور وہ مالک حقیقی کہتا ہے کہ اثر نہ کر تو دوا اثر نہیں کرتی. اسی لیے بہت سے لوگ علاج کرتے ہیں، دوا کرتے ہیں، پرہیز بھی کرتے ہیں، ڈاکٹرز کے ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن دوا کھاتے ہیں، دوا کھانے کے بعد موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں، حقیقی مؤثر تاثیر کرنے والا علاج نہیں، حقیقی مؤثر دوا نہیں، حقیقی مؤثر وہ ہے. دوا اثر کرتی ہے تو اس کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی عطا سے. علاج کارگر ہوتا ہے، مفید ثابت ہوتا ہے بیمار کے حق میں تو اس کے حکم سے. لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ بھی ہلتا نہیں، پتا بھی ہلتا نہیں. تو یہ ذہن نشین رکھیں دوا کھانے والے. کہاں ذہن میں توجہ اللہ کی طرف رکھیں. یہ دوا میں کھا رہا ہوں، اللہ اگر شفا دینا چاہے گا اس دوا کے ذریعے تو شفا ملے گی، اللہ نہیں دینا چاہے گا تو شفا نہیں ملے گا. خیر بندگان خدا، ہر تدبیر کا یہی حال ہے، ہر سبب اس کے حکم سے کارگر ہوتا ہے، آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس کا حکم نہ ہو تو فائدہ نہیں پہنچاتا. ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نبی کا بتایا ہوا سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کارگر نہ ہوتا اگر ہماری مشیت اسے کارگر کرنا نہ چاہتی، لیکن نبی کا بتایا ہوا سبب اللہ ضرور اسے کامیاب کرتا ہے، مگر کرتا اللہ ہی ہے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها. یہ خواہش تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ میرے بیٹے متفرق دروازوں سے جائیں، متعدد دروازوں سے جائیں، ایک ہی دروازے سے نہ جائیں. اور ایسا سوچنا بھی کوئی برا نہیں، نظر لگنے سے بچہ اپنے بچے کو، اپنی بچی کو بچانا کوئی برا نہیں. ہمارے بڑے اسی طرح کرتے تھے، نہیں بیٹا نہیں، ایسے کپڑے نہ پہننا. اپنی بہو کو ڈانٹتے کہ میرے بیٹے کو، میرے پوتے کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ بیٹا، اسے نظر لگتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ بری چیزیں بھی نہیں. نظر لگانے سے بچانا، کسی کو نظر لگ جائے تو یہاں نظر لگنے سے بچانے کے لیے یہاں ایک کالا ڈاٹ ڈال دیتے ہیں. یہ سب تدبیریں ہیں برکلی. ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس یعقوب قضاها وانه لذو علم. حضرت یعقوب کی تعریف فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، یعقوب علم والا تھا. تو یہ سب چیزیں کرنا علم والوں کے علم کے خلاف نہیں ہے، ان کے مقام کے خلاف نہیں ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بزرگان دین تعویذ دیتے، دم کرتے، نظر کی کے توڑ کی دوا بتاتے،
تو یہ جملے پڑھو نظر ٹوٹ جائے گی. خود اپنے اوپر نظر ہو جائے تو اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ نظر توڑو. مجھ پر نظر ہو گئی تھی, بڑی سخت نظر ہو گئی تھی آندھرا میں, رائل سیما میں, چتور میں. ایک مرید نے اللہ اسے بخش دیا, اگر اس کا انتقال ہو گیا تو بہت معمر تھی, بہت معمر تھی. اب تک تو شاید یہ میں کہہ رہا ہوں 28 سال کی بات, اب تک تو اس کا انتقال ہو گیا ہوگا. اس نے ایک سیکنڈ میں نظر اتار, اتنی ماہر تھی وہ نظر اتارنے, اللہ نے اسے وہ علم دیا. تو یہ سب چیزیں جائز ہیں. نظر کا توڑ اگر اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں, کچھ پڑھا دی جاتا ہے نظر کے توڑ میں, کچھ کلمات ادا کیے جاتے ہیں, لیکن اگر اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں تو جائز. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, اللہ فرماتا ہے یعقوب علم والا تھا. کیسے؟ ہم نے اسے علم دیا اس وجہ سے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ, اور جب یہ سب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس, جب یہ سب حاضر ہوئے بارگاہ یوسفی میں, حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے ہیں, یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہیں. 10 سوتیلے بھائی, 10 سوتیلے بھائی جو خالہ زاد بھی ہیں, سگے خالہ زاد بھی ہیں, اور ایک سگے بھائی بنیامین, ناٹ بنیامین, بنیامین. بن کیا لفظ ہے؟ ابن بن, بنیامین. تو یہ 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہیں, اور یہ 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہیں, اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے ہیں. یوسف علیہ السلام انہیں پہچان رہے ہیں, یہ 10 بھائی فلاں ہیں, یہ میرا سگا بھائی ہے بنیامین ہے, یہ جان رہے ہیں. اور یہ لوگ ان میں کوئی ان کو پہچانتا نہیں, یوسف علیہ السلام کو کوئی پہچانتا. حضرت پہچان رہے ہیں, یا یوسف علیہ السلام پہچان رہے ہیں, اور پہلی بار اب بہت عرصے کے بعد اپنے سگے بھائی, چھوٹے بھائی بنیامین کو دیکھ رہے ہیں, بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ, جب یہ سب پہنچے تو اپنے سگے بھائی بنیامین کو یوسف نے اپنے سے قریب کر لیا, اپنے قریب کر لیا, اور اپنے پاس بٹھا لیا, اور کان میں کہہ دیا قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ, میں تیرا بھائی ہوں. وہ سمجھ گیا, اچھا میرا ایک سگا بھائی ہے, میرے والدین بولتے ہیں یہی ہے وہ, انا اخوک, انی انا اخوک. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ پہلی بار سن رہے ہیں وہ, تو کوئی شک نہ ہو اس لیے کہہ رہے ہیں یقیناً میں ہی تیرا بھائی ہوں, یعنی سگا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون, میرے چھوٹے بھائی تجھے دکھ ہوا ہے, درد ہوا ہے میرے بچھڑنے کا, میرے ماں باپ کے دکھ کا, میرے والد گرامی کے دکھ کا, اور تجھے تکلیف ہوئی ہے دوسری بھی, لہذا اب پریشان نہیں ہو, وہ غم بھول جا. وہ زمانہ گزر گیا, میں تجھ سے مل گیا, تو مجھ سے مل گیا. فلا تبتئس بما كانوا يعملون, انہوں نے جو کچھ کیا میرے بھائیوں نے اس کے غم کو بھلا دیا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یوں ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جب بھائی آئے تو انہیں جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے, اناج لے جانے کے لیے, غلہ لے جانے کے لیے, پروویژن لے جانے کے لیے, اناج دیا, حسب وعدہ دیا, ہر بار سے زیادہ اس بار اناج دیا, غلہ دیا.
ان کی مہمان نوازی کی، بہت خوش کیا، اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، اور جو بھی واقعہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اسے بھول جا، اب دن بدل گئے ہیں تیرے، دن پھر گئے ہیں تیرے، اب تیری بات ہی کچھ اور ہے، وہ زمانے نہیں رہے جو بیت گئے۔ اب غلہ جن بوروں میں بھر دیا، تھیلوں میں بھر دیا گیا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو غلوں پر مامور تھا، اناج پر، اناج سپلائی کرنے کا جو حاکم تھا، اس سے کہا کہ میرا جو پیالہ ہے، قیمتی پیالہ، میرا جو قیمتی پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں، وہ پیالہ جو ہے بنیامین کی بوری میں رکھ دے، بنیامین کی تھیلی میں رکھ دے، اس کے پروویژن میں رکھ دے۔ اس نے کہا جی حضور۔ بنیامین کی تھیلی میں، ان کے سامان میں وہ رکھ دیا، السقایا، جعل السقایا، پیالہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص پیالہ جس میں وہ پانی پیتے ہیں۔ بادشاہ، اب یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، کہاں سے چلے ہیں؟ بادشاہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ فرزند گرامی نبی بھی ہو چکا ہے، بادشاہ بھی ہو چکا ہے۔ فلما جہزہم بجہازہم، اب ساز و سامان دے کر، غلہ دے کر جب بھیجنے لگے، کون؟ یوسف علیہ السلام، کہا کہ جائیے، آپ اپنے والد کے پاس جا رہے ہیں، جائیے، ہم نے دیکھیے جو دینا ہے دے دیا، خوشی خوشی جائیے، یہ کہہ دیا۔ اور اس نوکر نے وہ جو غلہ دینے پر معمول تھا، اس نے وہ کام کر دیا جو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ جعل السقایا فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، تعظیم کے معنی اعلان کرنا ہے، اذن مؤذن، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ پیغمبر زادے ہیں، پیغمبر زادے ہیں، یہ جملہ برداشت نہیں ہو سکتا، ہم اور چور۔ سبھی چلے، 10 بھائی بھی لوٹ رہے تھے، بنیامین بھی لوٹ رہے تھے۔ بنیامین کو روکنے کے لیے اپنے پاس یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کہ اپنا پیالہ جو ہے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، ان کے تھیلوں میں، ان کی بوریوں میں رکھ دیا، اور اعلان کروا دیا، رکھوا دیا پیالہ، اور اعلان کروا دیا کہ اے قافلے والو تم چوری کر کے تم چوری کر کے جا رہے ہو، تم چور ہو، چوری کی ہے تم نے۔ ایتھا العیر انکم لسارقون، قالوا، رک گئے، جاتے ہوئے رک گئے، قالوا واقبلوا علیہم، اور جو بادشاہ کی طرف سے غلہ دینے کے منتظمین تھے، انتظام کرنے والے تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کون؟ یہ 11 بھائی۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، آگے تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ تم نے اپنی کون سی چیز کھو دی ہے جو تم ہم پر جو ہے چوری کا الزام لگا رہے ہو؟ آخر کیا چیز کھو گئی تمہاری؟ ہم نے تو کوئی چیز چرائی نہیں۔ ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملک، جو پروویژن دینے والے تھے، جنہوں نے بوریاں بھر کے دی تھی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ، خاص بادشاہ کے استعمال میں آنے والا وہ پیالہ ہمیں ملتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے پاس نہیں پاتے ہم وہ پیالہ۔ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر،
جو وہ پیالہ لا کے ہم کو دے گا ایک اونٹ کا سامان ہم اسے دیں گے، ایک اونٹ کا پروویژن غلہ ہم اسے دیں گے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. اور جو پروویژن تقسیم کرنے والا بڑا جو نوکر تھا، جو مامور تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے مامور کیا تھا آنے والوں کو غلہ دے کے بھیجنا، اس کا کام تھا. اس نے کہا میں ذمہ دار ہوں، جو وہ پیالہ لا کے دے گا اسے ایک اونٹ کا غلہ ایکسٹرا ملے گا، میں دوں گا. اب انہوں نے کہا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض. یہ 11 بھائیوں میں سے کچھ بھائیوں نے کہا ہوگا یا ایک بھائی نے کہا ہوگا سب کی طرف سے کہ خدا کی قسم، تاللہ، یہ تا جو ہے یہ حرف جار ہے، قسم کے لیے آتا ہے. باؤ تا ہو، با تا، باللہ یہ بھی قسمیہ ہے، اور تا تو صرف قسمیہ ہے. بھی جو ہے دوسرے معنوں میں بھی آتا ہے. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم زمین پر فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں کچھ گڑبڑ کرنے کے لیے نہیں آئے، فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، بادشاہ کو تکلیف دینے کے لیے، پریشانی میں الجھانے کے لیے نہیں آئے. وما كنا سارقین، اور ہم نے کبھی چوری نہیں کی، ہم چور نہیں ہیں، ہم بادشاہ، ہم پیغمبر کے بیٹے ہیں، ہم چور نہیں. وقت کا جو پیغمبر ہے اس زمانے کا، اس کے بیٹے ہیں، ہم چور نہیں. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. اگر یہ غلہ دینے والا کہہ رہا ہے، مینجمنٹ کرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اگر تم جھوٹے ہو، تم میں سے کسی نے چرایا ہے بادشاہ کا پیالہ، تو چور کو کیا سزا دینی چاہیے؟ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو کوئی بات نہیں، اگر تم جھوٹے ہو، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم نے چرایا نہیں، اگر تمہاری یہ بات جھوٹ ہے، تم نے واقعی چرایا ہے، تو تم میں جس نے چرایا ہے اسے کیا سزا دینی چاہیے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ابھی وہاں اس زمانے کی شریعت کی بات سنا رہے ہیں. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. سب بھائیوں نے کہا کہ اس کا بدلہ یہی ہے کہ ہم بھائیوں میں جس کے سامان میں وہ پیالہ بادشاہ کا ملے گا اسے پکڑ لے، بادشاہ اپنے پاس رکھ لے. اس کا بدلہ یہی ہے کہ بدلے کے طور پر اسے بادشاہ اپنے پاس رکھ لے. جو ہم میں چور ہے ثابت ہوگا، اس کی گوری میں سے نکلے گا، اس کے سامان میں سے نکلے گا بادشاہ کا پیالہ، تو جس کے سامان سے نکلے گا بادشاہ اسے پکڑ لے، اپنے پاس رکھ لے، ہمارے ساتھ نہ بھیجے، ہم تیار ہیں. من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. جو ظالم ہے ہم میں اسے برابر بدلہ دینا چاہیے. کیا بات ہے، پیغمبر زادے، اور اس کی سزا یہی ہے. اس شریعت میں یہی سزا تھی کہ چور کو پکڑ لیا جاتا تھا، اس کی چوری کی سزا. تو جس نے چرایا ہے اسے بادشاہ اپنے پاس روک لے، اس نے ظلم کیا ہے، غلطی کی ہے، اس کے جرم کی سزا میں اسے رکھ لیا جائے. فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب سے پہلے بنیامین کا گھوڑا مت کھولو، اس کی بوری مت کھولو، اس کا سامان مت کھولو. 10 بھائیوں کا سامان، ان کا جو غلہ ہے اسے کھولو. تو سب سے پہلے یہودا، ان کا سامان کھولا گیا. نہیں نکلا. تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی ایک نہیں ہے نا، تو چھوڑو بھائی، نہیں ہوگا، بس ایک دیکھ لیا، بس جاؤ. نہیں. یہودا نے کہا نہیں، میرے سامان میں نہیں، میرے اور 10 بھائی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے سامان میں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ تانا برداشت نہیں کر سکتے، ہم میں کوئی چور نہیں ہے، میرے دوسرے بھائیوں کا بھی سامان تلاشا جائے.
دوسرے بھائی کا دیکھو اس کا سامان کھولا گیا، اس میں بھی نہیں ہے، تو دیکھ لیے نا دو، آپ جائیے نہیں بادشاہ یہ نہیں ہو سکتا، ہر سامان کھولو، ہر ایک کا سامان کھولو، ہر ایک کا زیادہ راہ کھولو، تیسرے کا کھولا گیا، اس میں بھی نہیں، بس ہو گیا نا، آپ لوگ سچے ہیں، آپ تاریخ نہیں جاؤ، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں اپنے سامان کو۔ پھر چوتھا کھولا گیا، پانچواں کھولا گیا، چھٹا کھولا گیا، ساتواں کھولا گیا، آٹھواں، نواں، دسواں، اسی میں جو 10 بھائی تھے ان میں نہیں۔ یوسف علیہ السلام ہر بار کہہ رہے تھے کہ جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہتے کہ ہم نہیں مانتے، ہمارے ہر بھائی کی تھیلی دیکھ لی جائے، بوری دیکھ لی جائے۔ آخر کار بنیامین کی باری آئی، حضرت یوسف نے کہا جاؤ بھائی جاؤ، جائیے آپ، اگر نہیں اس کا بھی تھا یہ تو جب کھولا گیا ان کا سامان، ان کا غلہ، تو اس میں سے پٹولنے کے بعد پیالہ بھرا، اب یہ سب ندامت کے سمندر میں ڈوب گئے، شرمندہ ہو گئے۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه۔ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کے جو ہے نا برتن سامان میں سے نکالا گیا، یوسف علیہ السلام نے نکلوایا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتا ہے کہ یوسف کے لیے ہم نے یہ تدبیر بنائی، تو یہ یوسف علیہ السلام نے خود نہیں کیا، اللہ کی طرف سے یہ ان کو تدبیر بتا، ایسا کرنے کی اجازت ملی۔ اللہ شریعت بنانے والا، یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، یوسف علیہ السلام خود نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ خفیہ تدبیر بنائی یوسف کے لیے تاکہ وہ اپنا بھائی اپنے پاس رکھ لے۔ آیا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کیونکہ بادشاہ جس شریعت پر عمل کر رہا تھا اس شریعت میں یہی تدبیر تھی، اب اس کے بھائی کو اس کے پاس روک لینے کی۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ فرماتا ہے جس کے درجات چاہتے ہیں ہم بلند کرتے ہیں۔ وفوق كل ذی علم علیم، اور ہر ایک علم رکھنے والے پر ایک علم رکھنے والا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، ہمیشہ یاد رکھیں۔ میرے والد ماجد ہمیشہ کہتے تھے اس آیت کو نہ بھولو، اے علم کے متلاش، اے علم کے پیاسو، اے تشنگان معرفت، اے تشنگان علم دین، اے طریقت شریعت، طریقت حقیقت اور معرفت کے علم کے پیاسے لوگوں، علم حاصل کرتے جاؤ، اپنا علم بڑھاتے جاؤ، لیکن ہمیشہ یہ سوچو کہ مجھے اللہ نے جتنا علم دیا ہے مجھ سے بڑا بھی ایک علم والا ہے، مجھ سے بڑا بھی ایک علم والا ہے، مجھ سے بڑا بھی ایک علم والا ہے۔ وفوق كل ذی علم علیم، ہر علم رکھنے والے پر ایک علم رکھنے والا بڑا ہے۔ بی اے ہے تو اس کے اوپر ایک ایم اے ہے، ایم اے ہے تو ایم فل ہے، ایم فل ہے تو پی ایچ ڈی ہے، ایک پی ایچ ڈی ہے تو ڈبل پی ایچ ڈی ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، جب ظاہر ہوگی کہ بنیامین نے یہ کیا ہے تو 10 بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے ایک بھائی نے، اس کے سگے بھائی نے بھی چوری کی ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ مختلف روایتیں ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے گھر سے کھانا لے جا کر فقیر کو دے دیا بچپن میں، باہر کیف کسی سے پوچھا نہیں، کھانا فقیر کو دے دیا، تو کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، چوری ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا، یہ مجھی کو کہہ رہے ہیں، چھپایا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان پر ظاہر نہیں کیا، کیسے مجھے تم چور کہتے ہو، اس واقعے کے تحت یہ کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہے۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم
غلط لوگ، اچھے لوگ نہیں ہیں. کون بول رہے ہیں؟ تم اچھے لوگ. کیوں؟ تم نے ٹیفٹ کیا ہے، ٹیفٹ چوری کی. قال انتم شر مکانا، تمہارا مکان، تمہاری جگہ غلط ہے نا، تمہارا کام غلط ہے، تم غلط لوگ. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے تم جو کہتے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ ایسا ہے ویسا ہے، ہم تو اچھے ہیں، یہ بھائی برا ہے. سوتےلے بھائی کو برا کہہ رہے ہیں، خود کو پاک باز بتا رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ کیا حال ہے، حقیقت کیا ہے. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، انہوں نے کہا 10 بھائیوں نے، اب تو قانون یہ ہو گیا، اب انہوں نے کہا تھا خود کہ جس کی چوری ثابت ہوگی اسے بادشاہ اپنے پاس روک لے. انہوں نے خود کہا. اب کہہ رہے ہیں کہ جب معلوم ہو گیا کہ باقی ہمارے بھائی نے چرایا ہے تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کے ایک باپ ہیں بہت بوڑھے ہو گئے. اس کے باپ کے بچے کے باپ شیخا کبیرا، بوڑھے نہیں، بوڑھاپے میں بہت عمر ہو گئی ہے ان کی. فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم کو رکھ لیں، ہم میں سے ہم بڑے ہیں، ہم کو رکھ لیں کسی کو. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین کو زیادہ چاہتے تھے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی یوسف علیہ السلام کے بعد ان کا درجہ تھا، ان سے محبت کرتے تھے. اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کے بعد تو زیادہ توجہ بنیامین کی طرف ہو گئی تھی. تو اس لیے کہا کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ بوڑھے ہیں، لہذا ان کو اسے چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لے، ہم رہ جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک رہ جاتا ہے. انا نراک من المحسنین، آپ تو احسان کرنے والے ہیں، اس لیے آپ یہ احسان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہمارے لیے یہ کام زیبا نہیں ہے. ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ غلطی تو کوئی کرے، اس کی سزا کسی اور کو دی جائے. جس نے غلطی کی ہے، چوری جس نے کی ہے، ہم اسی کو روکیں گے. یہی ہے شریعت کا حکم. آپ لوگوں نے غلطی نہیں کی، آپ نے چرایا نہیں، آپ کے اس بھائی نے چرایا ہے تو اس بھائی کو ہم روکیں گے اپنے پاس. آپ لوگوں میں سے کسی کو روکنا یہ جائز نہیں ہے، یہ تو غلطی ہوئی. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی غلطی کروں، جرم کسی کا ہو، سزا کسی کو دی جائے. انا اذا لظالمون، اگر میں ایسا کروں تو ہم ظالم ہو جائیں گے، میں ظالم ہو جاؤں گا، ظلم کرنے والا ہو جاؤں گا. یہ تو انجسٹس ہے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب دیکھا کہ بادشاہ بات مانتا نہیں، یوسف علیہ السلام ان کی بات نہیں مانتے، انہوں نے تو کہا کہ جس نے چرایا ہے وہ اسے پکڑا جائے. تو خلصوا نجيا، بادشاہ کے پاس سے جدا ہو گئے، جا کے ایک جگہ بیٹھ گئے. یہ 10 بھائی یہ بنیامین کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. خلصوا نجيا قال كبيرهم، یہودا جو تھے بڑے بھائی، انہوں نے کہا الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله، تمہارے باپ نے خدا کی قسم کھلوا کر تم سے وعدہ لیا تھا، خدا کو گواہ بنا کر تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے اس چھوٹے بھائی بنیامین کو لے جائیں گے اور واپس لائیں گے آپ کے پاس. وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، یہ بھی تم جانتے ہو تم نے باپ سے جو وعدہ کیا، اور اس سے پہلے تم نے جو کوتاہی کی، تقصیر کی یوسف کے سلسلے میں، تم کو سب معلوم ہے. تم نے یوسف کو بھی اپنے باپ سے، اس کے باپ سے جدا کیا،
اور تم پھر یہ بھی کر رہے ہو. فلن ابرح الارض، میں اس جگہ سے نکلنے والا نہیں، میں یہیں رہوں گا، میں آتا نہیں، کنعان کو میں نہیں آتا. حتی یأذن لی ابی، تم جاؤ اپنے ابا کے پاس جاؤ اور ساری رودات سناؤ، سارا قصہ سناؤ جو بھی ہوا یہاں. میرے باپ بلائیں مجھے تو آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. میں کس منہ سے جاؤں میرے باپ کے پاس؟ میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو لے کے آؤں گا. اب تو یہ حال ہو گیا، بادشاہ کے پاس پکڑا گیا ہے بیٹا ہمارے باپ کا بنیامین. او یحکم اللہ لی، یا اللہ کوئی اور فیصلہ کرے، اس سے پہلے تک میں یہاں سے نہیں آتا. میں یہاں رہتا ہوں، تم لوگ جاؤ. کہاں جاؤ؟ کنعان کو جاؤ. وہ خیر الحاکمین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین حکم نازل فرمانے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے ابا کے پاس جاؤ. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور جا کر بولو، صاف صاف بولو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، بنیامین نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم کو جو معلوم ہو وہ ہم بول رہے ہیں. ہم کو جو معلوم ہوا اسی کے ہم گواہی دے رہے ہیں، اسی کے ہم گواہ ہیں. ہم نے یہی سنا ہے کہ اس کے ہم کو یہی معلوم ہوا کہ اس کی پوری میں سے، اس کے سامان میں سے بادشاہ کا پیالہ نکلا ہے. یہ غلطی اس سے ہوئی ہے. ہم جو دیکھ کے آئے وہ بول رہے ہیں آپ سے. وما كنا للغیب حافظین، اس کے علاوہ اس نے باقی چرایا ہے نہیں چرایا ہے یہ ہم کو نہیں پتا. جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ چنا ہمارے سامانوں میں نہیں نکلا، آپ کے بنیامین کے سامان سے نہیں نکلا بادشاہ کا پیالہ. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے. سزا کے طور پر اسے دھر لیا گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اگر یہ بات غلط ہے تو ہم جس جگہ سے آ رہے ہیں وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں نہیں. کئی لوگ گواہ ہیں اس منظر کے، اس واقعے کے. كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور جس قافلے کے ذریعے ہم آئے ہیں، اس زمانے میں سفر ہوتا تھا تو قافلوں کے ساتھ سفر ہوتا تھا. تو جس کیروان میں ہم آئے ہیں اس قافلے کے لوگوں سے پوچھ لیں ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں. یہ آ کے لوگوں نے سنایا. یہ 10 بھائی آ گئے، آ کے واقعہ کسے سنایا؟ یعقوب علیہ السلام کو. یعقوب علیہ السلام سن کے کہہ رہے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے کچھ ہیلا بنا لیا ہے. فصبر جمیل، میں اچھا صبر کرتا ہوں. اللہ کو جیسا صبر کرنا پسند ہے ویسا صبر کرتا ہوں. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ سے امید ہے، امید خبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان قریب سب کو میرے پاس لائے گا. سب کو، بنیامین، یہودا، یوسف. بہم کا لفظ استعمال فرمایا، تثنیہ کا بھی نہیں، جمع کا. جمع 3 سے بنتی شروع ہوتی ہے عربی میں. تو علم غیب ہے، جانتے ہیں. قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ان سب کو میرے پاس لائے گا اللہ تعالی. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. کب پہنچانا ہے میرے بچوں کو، کب ملانا ہے وہ جانتا ہے اور حکمت رکھتا ہے. اس حکمت کے تحت وہ میرے پاس پہنچائے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ، اور ان لوگوں سے، ان بھائیوں سے، یوسف علیہ السلام کے منہ پھیر لیا یعقوب علیہ السلام. وَقَالَ، اور کہا یا اسفا علی یوسف، اے افسوس یوسف.
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، برسوں روتے رہے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، لہذا آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، رو رو کر روشنی کم ہو گئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ آپ نابینا ہو گئے تھے، نابینا نہیں ہوئے تھے، روشنی آنکھوں کی کم ہو گئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ آنکھوں کی سفیدی بڑھ گئی تھی، سفید پڑ گئی تھی آنکھیں آپ کی، من الحزن، غم کی وجہ سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنا غصہ پی رہے تھے۔ بیٹوں نے ایسا کیا، صبر کر رہے تھے۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف، تو گھر والوں نے کہا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف، خدا کی قسم آپ تو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تَاللَّهِ تَفْتَأُ، آپ مسلسل یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، کر کے کیا کریں گے؟ خدا کی قسم آپ مسلسل یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، کر کے یہاں تک یاد کریں گے یوسف کو حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ قبر کے کنارے پہنچ جائیں گے، موت کے قریب ہو جائیں گے، روتے روتے، ہم کھاتے کھاتے، او تکون من الحالکین، یا آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے، جان سے ہاتھ دھو دیں گے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں، اللہ کی شکایت اللہ سے نہیں کر رہا ہوں، اپنے غم کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں، اپنی حالت کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں، اپنی پریشانی کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں۔ اے اللہ، اس پریشانی نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، بہت پریشان کیا ہے، اس غم نے مجھے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اللہ سے فریاد کر رہا ہوں۔ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ میرا اللہ کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، اور وہ کیا کرنے والا ہے مستقبل میں، میں جانتا ہوں سب۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں روؤں، اپنا درد سناؤں اسے، اپنا دکھڑا سناؤں، اپنے غم کی شکایت اس سے کروں، فریاد کروں، پھر وہ میرے حالات بدل دے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، بیچ میں 40 سال گزر گئے، ایک روایت میں آیا 80 سال گزر گئے، اب بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ پر کیسا یقین ہے، علم غیب ہے، معلوم ہے۔ تو فرما رہے ہیں اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف کو تلاش کرو، جاؤ ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، یوسف واقعی ولا تیأسوا من روح اللہ، عرصہ گزر گیا ہے یوسف کو مجھ سے بچھڑے ہوئے، لیکن اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، تم بھی مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہوتے ہیں، کافر قوم کے سوائے اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، یعنی مسلمان جو قوم ہے، مسلمان لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اب یہ لوگ جو تھے، بھائی جو تھے، پھر واپس گئے، کہاں گئے؟ مصر، یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، جا کے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، یا بادشاہ، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بہت مصیبت آ گئی، بہت مصیبت میں ہیں ہم لوگ، بڑی آفت میں ہیں، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم چھوٹی سی معمولی سی پونجی لائے ہیں، فأوف لنا الکیل، ہم کو غلہ بھی دیجئے، وتصدق علینا،
اور ہم کو صدقہ بھی دیجیے۔ صدقہ سمجھتے ہیں؟ خیرات بھی دیجیے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تھوڑے پیسے تھے وہ لا لیے، اب اس کے بعد ہمارے پاس پیسے نہیں، اور جتنے پیسے ہم لائے ہیں ہم کو اس سے ان پیسوں سے زیادہ قیمت کا غلہ چاہیے، تو پیسے لے لیں، اس کے بعد جو ہے خیرات کے طور پر ہم سامان دیں، اللہ دے۔ وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ ضرور صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے لوگوں کو جزائے خیر عطا فرماتا ہے، اچھی جزا عطا فرماتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب موقع آ گیا بات کرنے کا، ماضی کے اوراق الٹنے کا، کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا؟ یاد ہے؟ جانتے ہو؟ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے۔ دیکھیے کیا اخلاق ہے، نادانی میں تم نے ایسا کیا ہے، تم کو علم نہیں تھا کہ تم جو قدم اٹھا رہے ہو غلط قدم، نہایت غلط قدم ہے، تم کو علم نہیں تھا۔ انتم جاہلون، معلوم یہ ہوا جہل بڑی بری چیز ہے، جہل بڑی بری چیز ہے۔ قالوا أئنك لأنت یوسف، یہ لہجہ، یہ انداز، یہ بات کا حسین طریقہ، مہذب طریقہ، یہ لہجے کی بڑائی، بلندی، عظمت، انہوں نے کہا یہ بھی تو آخر پیغمبر کے بیٹے، کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ کیا یہ یقینی بات ہے؟ ہم کو تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کیا یہ یقینی بات سمجھے ہم کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، کہا میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ بنیامین بازو تھے، کہا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم سب پر کرم کیا ہے، ہم سب پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں کے جو اپنے ہوتے ہیں، قریبی عزیز ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ غلطی بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب بندوں کے صدقے میں ان کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے، اچھوں پر بھی کرم کرتا ہے، ان کے رشتہ داروں پر بھی کرم کرتا ہے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر وان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بات یہ ہے کہ جو تقوی شیاری کرے، اللہ کے احکام کی پابندی کرے، اللہ کے مرضیات کے مطابق زندگی گزارے اور صبر کرے مصیبتوں پر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والے نیک لوگوں کا اجر، ان کی نیکیوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تاللہ، ان سب بھائیوں نے کہا خدا کی قسم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر آپ کو برتری بخشی ہے، ہم سب پر آپ کو افضل بنایا، ہم سب سے آپ افضل ہیں۔ بڑے بھائی کہہ رہے ہیں، 10 بڑے بھائی کہہ رہے ہیں ہم سب سے آپ افضل ہیں۔ معلوم یہ ہوا عمر میں بڑا ہونا الگ چیز ہے، رتبے میں بڑا ہونا الگ چیز ہے۔ کبھی کبھی رتبے میں چھوٹا بلند ہوتا ہے، عمر میں جو کم ہوتا ہے، عمر میں جو چھوٹا ہوتا ہے وہ رتبے میں بڑا ہوتا ہے، اور عمر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ رتبے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تاللہ، خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے ہم سب پر۔ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، یہ اس پورے جملے کو نظم میں داخل کر دیا۔ غوث اعظم کی تعریف کرتا ہے ایک شاعر، گویم چه جمالے، گویم چه جمالے تو کہ غوث الثقلین، اے غوث الثقلین آپ کے جمال کی میں کیا تعریف کروں، گویم چه کمالے تو کہ غوث الثقلین، اے غوث کی آپ کی عظمت کی کیا تعریف کروں، محبوب خدا، ابن حسن، آل حسین، آپ کیا ہیں؟ آپ محبوب خدا ہیں، حسن
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور امام حسین کی حال سے تعلق رکھتے ہیں. آپ حسنی حسینی سید ہیں. سر بر خدمت جملہ نہادند و گفتن، تمام اللہ کے اولیاء نے ایا غوث آپ کے قدموں پر سر رکھ کر یہ کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، یا غوث یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر برتری عطا فرمائی. یہ یہی جملہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، خطا ہمیں سے ہوئی. قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کچھ نہ کہو. گزری کیا کرم ہے حضرت یوسف، کیا مقام ہے، کیا اخلاق ہے، کیا انسانیت بلندی ہے. کہا کہ یہ سب باتیں اب نہ کرو. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں. گزری ہوئی باتیں نہ سناؤ، ان کو کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہے آج. لا تثریب علیکم اليوم. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاد آتے ہیں. سبحان اللہ. جب یہ جملہ میرے والد سناتے تو رک جاتے، کہتے کہ مجھے میرے نبی یاد آتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم. وہ بھائی جنہوں نے ہر طرح کی تکلیف پہنچائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خطاوار ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، تم پر کوئی ملامت نہیں، میں تم کو برا نہیں کہتا. یہ جملہ سرکار دو عالم نے بھی استعمال فرمایا. جب مکہ فتح ہوا اور مکے والے آپ کے سامنے پہنچے، آپ کے سامنے آئے، ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے کچھ آئے، کچھ یوں ہی آئے، اور ان کو امید تھی کہ سرکار مواخذہ نہیں فرمائیں گے، کوئی سزا نہیں دیں گے، انتقام نہیں لیں گے. جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، اب حضور بظاہر بھی بادشاہ تھے، مکے کے خلیفہ تھے. جن مکے والوں نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر حضور کو مکے سے نکالا تھا، آج حضور مکے میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. لیکن کس شان سے داخل ہو رہے ہیں؟ حضور کے سر پر سیاہ امامہ ہے، کالا امامہ ہے، اور حضور کے پیچھے ایک حضور کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا بیٹھا ہوا، اسامہ بن زید. بڑے بڑے مالدار صحابہ ہیں، ان کو بٹھا سکتے تھے، کہ نہیں، اس غلام زادے کو میں بٹھاؤں گا. حضرت اسامہ بن زید حضور کے پیچھے ہیں، اور حضور کے سر پر اعلیٰ امامہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، اور سرکار اتنا جھک جاتے ہیں، اتنا جھکتے ہیں مکے میں داخل ہوتے ہوئے کہ آپ کی پیشانی مبارک اونٹ کے کوہان سے لگتی. یہ انکسار، یہ تواضع کا اظہار کرتے ہوئے حضور داخل ہو گئے. سر اٹھا کے نہیں چلنا، سر اقدس کو جھکا کے داخل ہو گئے. تو مکے کے سردار آتے ہیں، حضور اعلان فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، اے قریش کے سرداروں، اے مکے والو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں. یہ جملہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا. یہ یوسف کے یوسف، جانے یوسف، حضور فرما رہے تم پر کوئی، وہ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، بھائی نہیں تھے. تاکہ آج تم پر کوئی مواخذہ ہے، تم سے کوئی. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی پناہ. ابو سفیان اس وقت دشمن تھے حضور کے، تاکہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی، اسے بھی میں پناہ دیتا ہوں. تو ابو سفیان کو کتنی بڑی پناہ نہیں. کیا ادا ہے سرکار کی. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں بخش دے. وہو ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا،
حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرا یہ کرتا میری یہ قمیص لے جاؤ میرے بھائیوں کنعان کو لے جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈالو باپ کی صورت پر ڈالو یہ کرتا میرا یأتی بصیرا جو کمزوری آ گئی ہے نگاہوں میں جو آنکھوں میں بینائی کم ہو گئی ہے وہ لوٹ آئے گی وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور اپنے تمام گھر والوں کو لے کے آ جاؤ میرے پاس کون بول رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ یہاں سے قافلہ لوٹا یوسف علیہ السلام کے پاس سے ان کے بھائی خوش ہو کر لوٹ رہے ہیں ابا کے پاس جانے کے لیے یعقوب علیہ السلام کے پاس کنعان کو جانے کے لیے مصر سے کنعان کا راستہ طے کریں گے تو مصر ابھی بادشاہ کے محل سے نکلے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں کنعان میں بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں قال ابوہم ولما فصلت العیر جب قافلہ جدا ہوا مصر سے یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف سبحان اللہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لولا ان تفندون اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ذرا ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں اگر تم یہ نہ کہو تو میں ضرور کہوں گا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے پیغمبر کے مشام کتنے تیز ہو یہاں بیٹھے کنعان میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے ہنڈریڈس آف مائلز ناٹ کلومیٹرز فاصلہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلال بڑھاپے کی وجہ سے عقل ذرا برابر کام نہیں کرتی نا اسے بولتے سٹیا جانا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ میری عقل جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے پراپرلی کام نہیں کر رہی ہے اگر تم یہ نہ کہو تو میں کہوں گا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو معلوم یہ ہوا اللہ کے محبوب بندوں کی باتیں عام عقل میں نہیں آ سکتی عام آدمی یہی سمجھے گا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم سن کے کیا کہا گھر والوں نے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی گفتگو میں اسی پرانے خیالات میں اور وہ جو آپ کو گم ہو گئے یوسف کے یاد میں اسی میں ہیں آپ خود رفتگی میں ہیں فلما ان جاء البشیر جب خوشخبری سنانے والا آیا القاہ علی وجہ یہ لوگ واپس آئے اور آ کر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک ڈالی معلوم یہ ہوا باپ ہیں یا اور پیغمبر ہیں ان کی بینائی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ میری بینائی لوٹا دے پیغمبر کا جبہ آتا ہے باپ کو بیٹے کے جبے سے فائدہ پہنچتا ہے کھوئی ہوئی بصارت کم جو ہو گئی تھی بہت کم ہو گئی تھی وہ بصارت لوٹ آئی اچھا علی وجہ فرتد بصیرا اس وقت آنکھیں پھر آئیں بصارت لوٹ آئی قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں معلوم ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا دی ہیں جو تم کو نہیں بتائیں گی علم غیب ہے مجھے یعقوب علیہ السلام کا علم غیب حضور کے علم غیب کا ایک خطرہ ہے سبحان اللہ تو خطرے کا یہ کمال ہے ما لا تعلمون قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین تو ان سب نے کہا اے ابا ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے ہماری غلطیوں کو بخش دیجیے اور ہماری غلطیوں کو بخش دیجیے ہمارے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیے انا كنا خاطئین یقیناً ہم ہی خطاوار ہیں قال سوف استغفر لكم ربی کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا
انہ هو الغفور الرحیم، میرا رب جو ہے یقیناً وہی بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب کیا کیا، قصہ ختم ہو رہا ہے، یا یعقوب علیہ السلام آپ کی بیوی اور یہ بھائی سب پورا خاندان گھر خالی کر کے لوٹے، قافلے کی شکل میں لوٹے اور جا کر پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے والدین اور ان کے بھائی سب آئے، آوا الیہ ابویہ، تو اپنے تخت پر بٹھا لیا یوسف علیہ السلام نے، تخت شاہی، یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، بادشاہ کا تخت ہوتا ہے، تو تخت پر بٹھا لیا کسے، اپنی ماں اور اپنے باپ کو۔ وقالت خلو مصر انشاءاللہ آمنین، اور فرمایا کہ مصر میں داخل ہو، اللہ اگر چاہے تو تم کو ہمیشہ امن ہوگا، راحتیں ملیں گی۔ ورفع ابویہ علی العرش، پہلے تو یوسف علیہ السلام کے والدین کو یوسف علیہ السلام نے قریب کر لیا، پھر اس کے بعد ان دونوں کو اپنے تخت پر سوار کر لیا، تخت پر بٹھا لیا۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، تخت پر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں، ماں باپ یوسف علیہ السلام کے یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ، اور یعقوب علیہ السلام کے 11 بھائی، ماں باپ 2 اور یہ 11 بھائی، ان سب نے کیا کیا، خروا له سجدا، ان سب نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ تعظیمی کیا۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سبحان اللہ، کتنے لوگوں نے سجدہ کیا، 2 اور 11، یہی خواب دیکھا تھا، رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے ابا میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، ان سب کو میں نے دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی یہ تعبیر، خروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اب کہہ رہے ہیں اے ابا جو میں نے خواب دیکھا تھا نا اس کی یہ تعبیر ہے۔ کون فرما رہے، یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، قد جعلها ربی حقا، اس خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا بنایا، سچا خواب ہے، سچا خواب بنایا۔ وقد احسن بی، مجھ پر میرے رب نے بہت احسان کیا۔ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ آج ہم کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اللہ کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر بڑا اچھا تھا جی، ہاں ڈاکٹر جی، یہ پل دیا، وہ دیتے کے ساتھ کھاتے کے ساتھ کیا ہوگا، وہ ڈرائیور کیسا چلا لگ گیا، ایسا اسپیڈ دیا گیا، اتنے میں کیا جی 20 منٹ میں جانا کتنا کی میں طے کر دیا، وہ انہیں جو تھا نا منسٹر، اللہ کو کہاں یاد کرتے؟ کہا کہ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اسے حق بنایا۔ وقد احسن بی، مجھ پر احسان کیا میرے رب نے، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھے جیل خانے سے، وجاء بکم من البدو، اور دیہات سے، بدو دیہات، خریے سے، گرامم سے مولا نے نکال کر مجھے یہاں پہنچایا، اور تم کو کنعان کے خریے سے نکال کر یہاں پہنچایا، بستی سے نکال کے یہاں پہنچایا۔ ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی، من بعد ان نزغ الشیطان منی بینی و بین اخوتی، حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں ناچاخی پیدا کر دی، اس کے باوجود شیطان کی کچھ چلنے نہ دی، میرے رب نے میرے بھائیوں کو مجھ سے ملا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، تو بھائیوں کے درمیان نفاق ڈالنا یہ شیطان کا کام۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑا مہربان ہوتا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانیاں لٹاتا ہے، اور ہر مشکل آسان کر دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ بہت علم رکھنے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، تقریر ختم کر رہا ہوں، ربی آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے سلطنت بھی دے دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور
باتوں کا انجام سمجھنا، خوابوں کی تعبیر جاننا، یہ علم بھی تو نے مجھے عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، اے میرے رب تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا حاکم ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا یار ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، تو ہی میرا کفیل ہے، وکیل ہے، ہر کام میرا بنانے والا تو ہی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن، کیا دعا کرتے ہیں؟ مجھے حالت اسلام پر موت عطا فرما، میں مسلمان رہوں اس حالت میں تو موت عطا فرما، سبحان اللہ، ایمان کی موت عطا فرما، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ وہاں رکھ آخرت میں۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، غیب کے خبروں میں سے ہے یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا، یہ وحی کے ذریعے ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے کو فرمایا؟ حضور کو علم غیب ہے، یہ بتانے کے لیے بتایا۔ بہت سی غیب کی خبریں ہم نے تمہیں دی ہیں، ان میں سے یہ غیب کی خبر ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ من انباء الغیب نوحیہ الیک، بہت سی غیب کی خبریں ہیں، ان میں سے ایک غیب کی خبر ہے جو ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ بتا کر تمہیں بتا رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، تم کو معلوم نہیں تھا، تم وہاں نہیں تھے، کون نہیں تھے؟ اے مصطفیٰ تم وہاں نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کر لیا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا۔ اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور وہ جو چال چل رہے تھے اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے چال چلی نا، اس وقت تم نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ اگر تم ہوتے تو یہ کام کہاں ہوتے؟ وما اکثر الناس لو حرست ولو حرست بمؤمنین، مصطفیٰ تم کو تو بہت تمنا ہے، بڑی خواہش ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں، لیکن ایسا ہونے والا نہیں، سب مسلمان ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، کچھ کافر رہے گے کچھ مسلمان ہوں گے۔ سبحان اللہ، اب اس سے زیادہ کیا عرض کروں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا، انشاءاللہ اور 2 راتیں باقی ہیں جی انشاءاللہ، اور ایک یا دو، کل نہیں، اچھا کل ایک کل لاسٹ کیوں؟ کل لاسٹ کیوں؟ چاند رات تو پرسوں آنے والی، کل ایک یا دو، 2 راتیں مل سکتی ہیں، تو انشاءاللہ 2 راتیں بھی ہم ہمارے اپنے سامعین کے ساتھ، اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ، اپنے اہل طریق بھائیوں کے ساتھ گزاریں گے، اور بھی بہت سی باتیں عید کے سلسلے میں انشاءاللہ میں کل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ عید کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اور میں اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کے اسے سمجھنے اور یاد رکھنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، ہمیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یہ جو وبا پھیلی ہے عالمگیر وبا، اے اللہ اس سے محفوظ رکھ، ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے تمام خرابت داروں کو محفوظ رکھ، ہمارے تمام عامری پیر بھائیوں کو محفوظ و معمون رکھ، اے اللہ ہمارے تمام چاہنے والوں کو، ہمارے تمام چاہے جانے والوں کو محفوظ و معمون رکھ، ہماری خواتین کو، ہمارے مردوں کو محفوظ و معمون رکھ، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، جوانوں کو، ادھیڑ عمر کے لوگوں کو، بوڑھوں کو محفوظ و معمون رکھ، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میرے نسبتی برادر، میرے بہت ہی عزیز، میرے بہت ہی قریبی دوست، گہرے دوست ڈاکٹر سجاد ظہیر احمد رحیمی شاہ عامری چشتی قادری، طول اللہ عمرہ و ادام اقبالہ،
اے اللہ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، انہیں صحت دے دے، عافیت عطا فرما، انہیں صحت دے، عافیت دے، غیبی قوت عطا فرما، ان کے اعضائے رئیسہ کو غیبی قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، اے اللہ ان کو انہیں ایمان کامل کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اسماعیل چچا کو مولا اسماعیل چچا کو صحت دے، عافیت دے، صحت دے، عافیت دے، صحت دے، عافیت دے، ان پر کرم فرما، ان پر فضل، خصوصی فضل فرما۔ اسماعیل چچا کو بنیامین چچا کے چھوٹے بھائی اسماعیل نوری کو مولا صحت دے، عافیت عطا فرما، صحت دے، عافیت عطا فرما، صحت دے، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، سب مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما، ہم سب کو شفائے کلی عطا فرما، ہمیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما۔ مجھ گناہگار سے جن جن لوگوں نے دعا کرنے کو کہا ہے اے اللہ ان کی تمام جائز تمنائیں، جائز مرادیں اللہ ان کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، انہیں دونوں جہاں کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما، بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین الغوث العظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھ لیں، بہت ضروری بات ہے، ہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جمعہ کی رات، آج جمعرات کی رات ہے نا، کل جمعہ کا دن ہے، کل جمعہ کا دن ہے، تو جمعرات کی رات بولتے ہیں عموماً شب پنجشنبہ، یعنی چہار شنبے کے دن، جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن، جمعرات کا دن اور جمعہ کا دن، ان دونوں دنوں کے درمیان جو رات آتی ہے، تھرسڈے کا دن اور فرائیڈے کا دن، ان دونوں دنوں کے درمیان جو رات آتی ہے، اس رات میں یہ درود شریف ضرور پڑھیں، کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ بھولیں۔ یہ درود شب جمعہ کا درود کہلاتا ہے۔ یہ درود کیا ہے؟ اللہم، یہ درود یاد رکھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی، علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پھر میں کہتا ہوں ایک بار، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ دعا اس میں پھر آپ سن سکتے ہیں، اور ہمارے پیر بھائی بنگلور میں ہیں، اعجاز شیخ، میں انہیں پکارتا ہوں، وہ بھی ان سے ملیں گے تو بھی یہ درود شریف آپ کو مل جائے گا ان کے پاس۔ یہ شب جمعہ کا درود ہے۔ یہ درود پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو ہر جمعہ کم سے کم ایک بار یہ درود پڑھ لیتا ہے، ہر جمعے کی رات کو، تھرسڈے نائٹ کو جو پڑھ لیتا ہے، ایک بار کم سے کم یہ درود اس مسلمان کی موت سے پہلے حضور اس کے سامنے آ جاتا ہے، پھر حضور کو دیکھنے کے بعد، زیارت کے بعد وہ انتقال کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ خبر میں اسے حضور اپنے مقدس ہاتھوں سے اتارتے ہیں۔ بڑی فضیلتوں والا درود ہے یہ، ضرور آپ یاد رکھ لیں، اور ہر جمعرات کی رات کو ایک بار کم سے کم یہ درود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی سعادت، ہم کو اور آپ کو دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔